آج 18 ذوالقعدہ تیسرا جمعہ مبارک آ گیا۔ کسی بھی وقت صرف 70 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر یہ 1 سال بعد موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ سورۃ ال عمران۔ اور اسی طرح سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن کو باقی دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اس نام کی ایک مستقل سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ جمعۃ المبارک کی قرآن و سنت میں بہت فضیلت مذکور ہے، اس لیے اس دن مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی فضیلتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ آج 18 ذوالقعدہ تیسرے جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، تمام پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ عید سے پہلے دولت مند بن جائے گا۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، یہ ذوالقعدہ کا تیسرے جمعے کا دن ہے۔ سارا سال جمعے تو بہت سے آئیں گے، لیکن ذوالقعدہ کا تیسرا جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ خدارا آج کے اس خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ آج جمعے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ 10 لاکھ تو کچھ نہیں، آج اللہ سے اربوں بھی مانگو گے تو میرا رب دے گا۔ اس لیے آج ذوالقعدہ کی 18 تاریخ جمعے کے دن کی قدر کریں، اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دن آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے بندے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ذوالقعدہ کی 18 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 70 بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، نصیبوں پر لگے تالے کھل جاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے کامیابی عطا کرتے ہیں، اس کے لیے تمام راستے کھول دیتے ہیں، اور اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے یہ تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کا خاتمہ کر دے گا، لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی آج اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، رب کریم پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ذوالقعدہ کی 18 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ ذوالقعدہ کی 18 تاریخ جمعے کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے،
قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دینا۔ آج کے دن کو اگر آپ نے لاپرواہی سے دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پوری ہوئی ہیں، پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج ہمیں قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ذوالقعدہ کی 18 تاریخ جمعے کا دن ہے، یہ ذوالقعدہ کا اختتام چل رہا ہے، یہ آخری لمحات ہیں، بس آپ نے ان لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ آپ نے آج کے دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آج کا دن اتنی قبولیت کا دن ہے کہ اگر آج آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا تو آپ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط اور دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذوالقعدہ کی 18 تاریخ جمعے کا دن آ جائے، آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ذوالقعدہ کی 18 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو اللہ والو، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال کی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذوالقعدہ کی 18 تاریخ جمعے کا دن ہے، آج کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے،
کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتی ہوں، جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجت ہے، آج آپ کی ساری ناممکن حاجات انشاءاللہ ممکن ہو جائیں گی۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے، یا لطیفو پڑھتے ہی سونا ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ غور کیجیے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا لطیفو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 121 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 121 بار یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کو پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی اور بے برکتیاں، جو بھی آپ کے گھر میں ہے، وہ سب باہر نکل جائے گا۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو اور جنات کے حوالے سے ہو، یا لطیفو پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر 121 بار یا لطیفو کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا مطلب ہے پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے آپ نے گھروں کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر بھی لکھا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لگ جاتی ہے، وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کو دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں۔ جو کوئی اس آیت مبارکہ کو زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، جاؤ یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 70,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 70,000 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، صرف 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 70 کی 70 حاجات، 70 کے 70 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بھی ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے،
جس کے اندر اللہ کا شکر ہے، اور آپ نے آج اس قرآنی آیت کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، تو نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کا شکر نہیں کرتا اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخر نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے اور قرآن پاک کی بھی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، اس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ وظیفہ آج ہر گھر کی ضرورت ہے، آج یہ وظیفہ ہر گھر میں لازمی پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے، راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ آج جس گھر میں بھی جس جگہ پر یہ وظیفہ کیا جائے گا اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی۔ اللہ والو، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو تھوڑا سا وقت نکال کر دیکھیں، حاجتیں پوری نہ ہوں تو پھر مجھے کہنا۔ آپ لوگ ہر روز بہت سے وظائف کرتے ہوں گے، لیکن آج کا وظیفہ تھوڑا الگ ہے۔ یہ وظیفہ ہر حال میں ضرور کر لینا، تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر میں دولت 7 نسلوں تک جائے گی، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ اگر قرض چڑھا ہوا ہے، بہت سارا قرض ہے جو اترتا ہی نہیں، تو وہ سارے کا سارا قرض اتر جائے گا۔ اگر لاکھوں روپے کا قرض ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اتر جائے گا۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یقین کا مطلب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اطمینان ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کا اپنے معبود پر یقین اس کے مذہب کو زندگی بخشتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو علم، زندگی اور موت دینے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہماری زندگی کا نظام وہی چلا رہا ہے، اسی نے زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی، اپنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ اگر انسان مظاہر قدرت پر غور کرے تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز خود بخود وجود میں آ سکتی ہے اور نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ یہی وہ غور ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان کرواتا ہے، پھر انسان کی یہ پہچان یقین میں بدلتی ہے۔ اس طرح اس کی مذہبی زندگی آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ پہلا انعام ذہین کو نہیں بلکہ یقین کو ملتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر پورا یقین رکھیں، کیونکہ ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اس لیے یقین کامل بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے آج وہ مانگنا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔
ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔